أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی دونوں آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی یہ دنیا سیر اور تفریح کے لیے ہے. یہ دنیا تماشے کی جگہ نہیں، نہ ہی یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر کے زندگی گزر جائے گی اور ہم من چاہی زندگی گزار لیں گے اور ہمارا حساب نہیں ہوگا، ہم سے پوچھ نہیں کی جائے گی. اور اسی خیال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لیں گے. ہماری اچھائیاں، ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں سب کی سب لکھی جا رہی ہے. یہ بات ہم فراموش کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی بات کا ذکر فرماتے ہیں. کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون؟ اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ آگے فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور تحقیق کہ ہم سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز کر رہے ہیں، کھرے کھوٹے کی پہچان کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا لازمی ہے تاکہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے. کیا ہمیں دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بنانا ہے، بینک بیلنس جمع کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں اور ہمیں ایک سچا پکا کامل مومن بننا ہے. جب ہم اچھے اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قدردانی فرمائیں گے. یہ دنیا ہمارے آزمانے کے لیے ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور کافر کے لیے جنت کے مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے بھی تو ہم ان نعمتوں کا استعمال نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں مومن کے لیے شریعت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قاعدے ہیں، زندگی گزارنے کے کچھ قاعدے ہیں مومن کے لیے۔ یہ دنیا میں رہ کر مومن اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، طریقہ سنت کو اپنائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں کچھ تیار کیا ہے، اور اس جنت کی آسائش، آرام اور وہاں کی نعمتوں کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسانی تصور میں آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے کیسی جنت میں نعمتیں رکھی ہے۔ دنیا مٹی کی بنی ہوئی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ دنیا مٹی کی بنی ہوئی ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی بھی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو سونے چاندی سے بنایا اور وہ ہمیشہ 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 رہنے والی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ آپ اگر دنیا سے دل لگائیں گے، دنیا کی مخلوق سے دل لگائیں گے، تو یقین جانیے یہ بات طے ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو ان سے جدا ہونا ہی ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے دل لگا لیا جائے تو ایک نہ ایک دن ہم اللہ سے جا ملیں گے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے۔ آج جو ہم کو ملا ہے، کل پتہ نہیں شاید ہمارے قسمت میں ہو نہ ہو۔ یہ لمحہ، آج کا دن نعمت خداوندی ہے۔ کل پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ صبح کا تو چھوڑیے، اگلا لمحہ ہمارے لیے زندگی بن کر آئے گا یا پھر موت بن کر آئے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو اب جو لمحہ چل رہا ہے وہ ہے ہمارے لیے بہترین موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کہ آپ اس لمحے میں سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس لمحے میں توبہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اس لمحے میں نیت کر لیجئے کہ ہم کو اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ دن نیک اعمال میں گزارنے کی ہم کوشش کریں، ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، ہمارے دن رات کو سنت طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، ہمارے دن رات کو ایسے گزاریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، کبھی اس لمحے کو آنے نہ دے جس میں معصیت کا ارتکاب ہو جائے۔ موت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایک دن موت آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس بات پر آپ غور فرمائیے، مزہ کسے کہتے ہیں؟ مزہ کیسا ہوتا ہے؟ مزہ میٹھا ہوتا ہے یا پھر کڑوا ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے موت
میٹھی ہوگی، نیک لوگوں کے لیے موت کا مزہ میٹھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی موت کا مزہ کڑوا ہوگا۔ اسی لیے آج اس موت کی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ موت برحق ہے، ہمیں آنی ہی آنی ہے۔ ہم آج لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہیں کفناتے ہیں، انہیں غسل دیتے ہیں، ان کو قبرستان تک چھوڑ کر آتے ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی سے ان کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر بھی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک لمحہ آئے گا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ جب ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، جب آنکھیں نہیں کھلے گی، جب زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلیں گے، جب ہم ساکت بے جان پڑے ہوں گے، لوگ ہم پر سے بیٹھی مکھی کو اڑاتے رہیں گے، ہم اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکیں گے۔ ہماری اچھائیوں کے بارے میں چرچا ہوگا، ہماری برائیوں کے بارے میں تبصرہ ہوگا، ہماری اچھائیاں یاد کی جائے گی، ہماری برائیاں یاد کی جائے گی، ہم سے نفرت کرنے والے بھی آ کر ہمیں دیکھیں گے، ہم سے محبت کرنے والے روئیں گے، اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے ہمیں قبر کے گڑھے میں اتاریں گے، ہم پر مٹی ڈالیں گے اور ہاتھ جھٹکتے ہوئے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جو مردے کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو صرف وہ جانے گا اور اللہ رب العزت جانتا ہے۔ موت کی تیاری ابھی کرنی ہے، موت کی تیاری ابھی کرنی ہے، زندگی کو ابھی سنوارنا ہے۔ جب تک زندگی ہے تبھی سنوار سکتے ہیں، جب زندگی ہم سے چھین لی جائے گی تو ہم بے بس ہو جائیں گے، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ ہمارے اپنوں سے ہمیں آس لگی ہوگی کہ کوئی ہمارے لیے خیرات کر دے، کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کر دے، کوئی ہمارے لیے سبحان اللہ کہہ دے، بس ہم اس کے منتظر رہیں گے، ایصال ثواب کے منتظر رہیں گے۔ ہم کچھ عمل کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، ہم افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملنے کے سوا، افسوس کرنے کے سوا، خون کے آنسو رونے کے سوا ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کرنے کا وقت تو یہ ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں صرف اور صرف عمل ہوگا، وہاں بدلہ ہی بدلہ ہوگا۔ آخرت ہے دارالجزا، دنیا ہے دارالعمل۔ آپ ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کا اختیار ہے، ہمیں گناہوں سے رکنے کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار ہے، شیطان کے وسوسے میں نہ آنے کا اختیار ہے، دل کی منمانی کی نہ کرنے کا اختیار ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا بھی ہمیں اب اختیار ہے۔ جب سانسیں اکھڑ جائیں گی تمام اختیارات ختم ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ وہی کچھ رہے گا جو آپ نے کیا ہوگا، آپ نے اچھا کیا، آپ نے برا کیا، وہی ہمارے ساتھ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ نہ یہ محبتیں آئیں گی کام، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ہی ہم نے جو ڈھیر ساری دولت جمع کر رکھی ہے وہ کام آئیں گے، نہ ہماری بڑی بڑی عمارتیں کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، دنیا کی ڈگری بھی کوئی کام نہیں آئے گی، کسی سے بڑے بڑے تعلقات ہیں، یا آپ حکمراں ہیں، یا پھر آپ کا بہت چرچا ہے، لوگ آپ کو بہت چاہنے والے ہیں، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ آئے گا تو آپ کے اچھے کیے گئے اعمال، اور آپ نے جو اعمال کیے جس سے اللہ ناراض ہوا، وہ سارا سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ دن رات سنتے ہیں، ہم یہ دن رات سنتے ہیں
کہ موت آئے گی، موت کے بعد یہ ہوگا، یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، مختصر مدت ہے، اور ہم کو جب تک زندگی ہے تب تک ہی عمل کرنا ہے، پھر آخر کریں گے کب ہم عمل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گناہ ایک ناپاک چیز ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر ہمیں اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا اس گندے اور ناپاک وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں گے؟ یہ لمحہ ہمیں لگتا ہے گزر رہا ہے، یہ بھی آنے والا وقت بھی گزر جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے لیے زندگی نئی صبح نہیں لاتی۔ ہر کوئی سورج کو غروب ہوتا ہوا، طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہم اپنے نام کے ساتھ جانے جاتے ہیں، کل مرحوم کہہ کر جانے جائیں گے۔ ہمارا وجود نہیں رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے ہم موت کی تیاری کریں۔ اگر زندگی اچھی تو موت بھی اچھی، اگر زندگی بری تو موت بھی بری۔ اگر ہم نیکی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نیکوں والی موت عطا فرمائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی پوری گناہوں میں گزر جائے اور موت اچھی آ جائے؟ ہمارے لیے توبہ کا در کب تک کھلا ہے؟ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ موت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چلیے ہم اپنی موت کب آئے گی اس بات پر غور کرتے ہیں۔ کیا ہم کو پتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ کیا آپ جانتے ہو آپ کی زندگی کتنی ہے؟ موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ آج نہیں کل سے نمازیں پڑھیں گے، آج نہیں کل توبہ کریں گے، کل توبہ کریں گے، کل توبہ کریں گے۔ ایک دن کل ہماری زندگی میں آئے گا ہی نہیں۔ انسان کیا موت سے بچ سکتا ہے؟ بتائیں، کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں؟ انسان کیا کرتا ہے؟ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جبکہ انسان کوشش کرنے سے جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ وہ لمحہ دور نہیں ہے جس دن ہمارے لیے بھی کفن خریدا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام کا کفن بازاروں میں آ گیا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے۔ یہ زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور ہر شخص ہم آپ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انسان ہی ایسا غافل پلانر ہے، ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ ساری پلاننگ کرتا ہے کہ زندگی میں کیا کچھ ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے، گاڑی کیسی ہونی چاہیے، اس کا آؤٹ لک کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کے پیچھے منصوبہ بناتا ہے، لیکن کبھی اپنے موت کو ان پلاننگ میں شامل نہیں کرتا۔ کتنا غافل ہے انسان! غور سے سماعت کیجئے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو بس موت کا تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ اپنے ہدف پر لگنے کے لیے، اپنے نشان پر لگنے کے لیے انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، موت کا تیر کمان سے نکل پڑتا ہے۔ اور جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ انسان موت سے ڈرتا تو ہے، لیکن کبھی اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ جبکہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے؟ اور دوزخ میں ہم جا سکتے ہیں، اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم سے
ہم نہیں ڈرتے جبکہ ہم جہنم سے دنیا میں رہ کر بچ سکتے ہیں لیکن موت سے بچ نہیں سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں موت کو یاد کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی اور ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جن کے استعمال کرنے سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، موت کے تذکرے سے یہ غفلت ختم ہو جائے گی، یہ لذتیں حد تک رہ جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کتنی اچھی بات فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم نیکیاں کریں، کیونکہ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے، چونکہ عمر زیادہ ہونے سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے رک جائیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں اور ہر کسی کو نیکی کی، بھلائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو